ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی حلف اٹھایا ہے اور ایسے میں بہت بڑے بڑے اعلانات بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ اگلے 4 سالوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ بخاری صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بائیڈن کی حکومت کے آرڈرز منسوخ کیے گئے اور انہوں نے جو آرڈرز اپنے دیے، ایگزیکٹو آرڈرز، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو اعلانات کر رہے ہیں، یا کیا وہ پورے کر سکیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حلف برداری ہوئی ہے یہ کئی اعتبار سے ماضی میں ہونے والی حلف برداریوں سے مختلف ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ 40 سال کے بعد یہ انڈور ہوئی، یہ تو چلیے موسم کی تباہ کاری ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے بغیر بائبل پر ہاتھ رکھے حلف اٹھا لیا ہے۔ اس پہ بھی حالانکہ ان کی بیگم ساتھ کتاب لے کے کھڑی رہی، کونیاں بھی مارتی رہی کہ اس پہ ہاتھ رکھ لو، لیکن وہ ٹرمپ صاحب اس مٹی کے بنے جن کے اوپر اثر وثر کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کے فیصلے جب یہ پہلی دفعہ منتخب ہو کے آئے تھے تب انہوں نے کیے تھے، لہٰذا بائیڈن جیسا ایک شریف النفس آدمی جو ہے اس نے گھر بھیج دیا تھا اگلے ٹینیور کے لیے، کیونکہ آپ ایسے انہونے فیصلے کرتے ہیں جو یا آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتے یا آپ اپنے قد سے بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہی انہوں نے اس دفعہ بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی صدر نے اپنی انیگریشن والے دن ایگزیکٹو آرڈرز ایشوز ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ہوتے ہیں ہیومن ایشوز کے اوپر، ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر، لیکن جس طرح کے اعلانات موصوف نے فرما دیے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پاناما والوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے پاناما واپس لیں گے، پاناما ہماری ملکیت ہے اور ہم اب انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے اتحادی ضرور ہیں۔ وہ چونکہ لیز کے اوپر چائنا کے پاس ہے، چائنا آپریٹ کر رہا ہے، لہذا وہ پیٹ میں مروڑ تو اٹھتے رہیں گے نا ان کے، تو وہ ملے گی واپس یا نہیں ملے گی۔ یہی حال میکسیکو کا ہے۔ میکسیکو کی جو تارکین وطن کی آمد ہے وہ پچھلی کتنی رجیمز نہیں روک سکی ہیں، تمام تر ایکشنز کے باوجود۔ ریڈز ہوئے، گولی چلی، لوگوں کو مارا گیا، لیکن وہ چونکہ اپنے آپ کو امریکہ کا حصہ سمجھتے ہیں لہٰذا وہ تو رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس کو روک پائیں گے، فوج لگا دیں گے وہاں پر تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ دیکھیں گے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خلیج میکسیکو کے نام بدلیں، آپ ہسٹری چینج کرنے جا رہے ہیں نا، یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا جو ہسٹوریکل، جس طرح ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو آپ کا ریلیجس باعث ہے، جو آپ کے سیکولرزم کا مذاق آپ اڑاتے ہیں، مسجدوں کے نام بدل دیں، ان کو مندر بنا دیں، بابری مسجد کو رام کا مندر بنا دیں، یہ خواہشات ہوتی ہیں یا اس کو آپ کہیں اس قسم کے فٹس پڑتے ہیں لیڈرشپ کو بعض اوقات، لیکن وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا آنے والا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اہم بات کہ وہ ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کا وہاں پہ کیا مستقبل ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو فرما دیا کہ یا عورت ہے یا مرد ہے، تو بالکل دوست غالباً ان کا اشارہ اس قانون کی طرف ہے جس کے تحت بائیڈن نے ٹرانسجینڈر کو سرکاری عہدوں کے اوپر یعنی تقرر ان کا جو ہے اس کی اجازت دے دی تھی۔ اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ آئندہ کوئی ٹرانسجینڈر ہے کسی بھی عہدے کے اوپر قائم نہیں رہے گا۔ This is my interpretation, I can be wrong۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے فیصلے کیے، میرے پاس پوری تفصیل پڑی ہوئی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو ابھی وعدے کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور جو فیصلے کر رہے ہیں، میس ڈپورٹیشن، مائیگرینٹس کی، جیل کلیرکس والا معاملہ، پھر امریکن جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سٹیزن والے معاملہ، تو یہ بڑے بنیادی چیلنجز ہیں۔ کیا لگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان پہ واقعی کام کر سکیں گے یا جس طرح سے پہلے بھی دعوے کرتے رہے اپنی پہلی پریزیڈنسی میں، یا اس طرف دعووں کی حد تک ہے چیزیں؟ بنیادی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کے فیصلے اور ان کی خواہش جو ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے، جو جنون ایشوز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو انہوں نے ایشوز گھڑ لیے ہیں نا اور جس کے اوپر وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹک ٹاک چائنا کا انہوں نے اوپن کر دیا ہے، پابندی تھی اس کے اوپر، لیکن وہ کہتے ہیں 50% لوں گا۔ اب چائنا اس کے اوپر راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دیکھنے کی بات ہے نا جی۔ یہ چیریٹی میں تو کچھ بھی نہیں ملتا نا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے میڈیا پر پابندیاں ختم کر دی ہیں انہوں نے، یہ اچھی بات تو ہے، لیکن پیچا ٹرمپ صاحب کے پڑھنا ہے اس میڈیا کے ساتھ، اور وہ بہت جلدی پڑھنے والا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میری بات یاد رکھیے گا، یہ میں نے کہی ہے، آزادی تو انہوں نے دے دی ہے جو تھوڑی بہت پابندی تھی، امریکہ میں میچ بھی میڈیا کے ساتھ ہی پڑے گا، اور وہ آپ دیکھیے گا بہت سارا میچ جو ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی لڑا تھا، یہ جو ہے اپنے CNN اس کے ساتھ ان کی لڑائی جو ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ اینیوے ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے جو دو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سائن کریں گے ان میں ایک آرڈر یہ بھی ہوگا فری عمران خان۔
اس کے لیے جو ہائپ کریٹ کی گئی وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یعنی ہر جو شخص اہم ہے پی ٹی آئی میں وہ ہی واز لوکنگ ٹورڈز واشنگٹن کہ سن لیں پوری بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے بس وہ آرڈر آنے والا ہے. مجھے اب تسکین کی خاطر میں یہ بات کر رہا ہوں, اپنے آپ کو میں تسکین دلا رہا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے ایگزیکٹو آرڈرز کے جو تھدا تھا جو تھا اس میں سے ایک کاغذ چوری ہو گیا جس میں عمران خان کی رہائی کا ایگزیکٹو آرڈر شامل تھا. اچھا بخاری صاحب یہ تو سیکنڈری بات ہے. اب پرائمری بات یہ آتی ہے کہ پاکستان اس ٹائپ ایک محور ہے, ظاہر ہے نیوکلیئر پاور بھی ہے, مسلم کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. تو بخاری صاحب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے پاکستان کے سفارتی تعلقات کیسے ہوں گے امریکہ کے ساتھ, کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں اس حوالے سے جو اشارے ملتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اسلحہ ہم چھوڑ کے آئے تھے افغانستان میں وہ ہم واپس لیں گے. کیسے لیں گے, کہاں سے جائیں گے, کہاں سے آئیں گے؟ تو پاکستان از امپورٹنٹ ناٹ فار دس پرپز ایون ادروائز. پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے وہ بہت اہم ہے. تو بخاری صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر آئی واش ہے, صرف دکھانے کے لیے, آپٹکس کے لیے بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے بہت ساری باتیں آپٹکس کے لیے ہیں, لیکن ابھی وہ جب دوبارہ واپس جائیں گے نا جی, جب پینٹاگون سے انٹریکٹ کریں گے, جب سی آئی اے سے اور بھی بہت سارے چیلنجز آئیں گے, تب ہوں گے صحیح ایشوز اسٹیبلش کہ کن چیزوں پہ آپ نے بات کرنی ہے. نو امریکن پریزیڈنٹ ہیز ایور بین اے فری مین ٹو سے اینڈ ڈو واٹ ایور ہی لائکس. یہ نہیں ہوتا, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں. لہٰذا جب وہ ایڈمنسٹریشن ان کی بیٹھے گی, جب ان کو ایشوز بتائے جائیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ ٹرمپ صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں بہت سارے وشفل اور بہت ساری جو ہے ان ریئلسٹک باتیں ہیں. اچھا بخاری صاحب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اب کیا پالیسی ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ دیکھیں سب سے اہم ہمارے لیے یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ان کی پالیسی کیا ہوگی, جس میں انڈیا اور پاکستان ہے. دیکھیے ہندوستان کو امریکہ بہت بڑی منڈی سمجھتا ہے, چاہے وہ اسلحے کی ہے, چاہے وہ ادروائز ہے, چاہے وہ آئی ٹی کی ہے. تو انڈیا از امپورٹنٹ, اور انڈیا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ ہمیشہ انڈیا کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی خواب بھی دیکھتا رہتا ہے, کوشش بھی کرتا رہتا ہے. بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں, ہر دفعہ چین نے ایسا ٹھوک کے جواب دیا ہے کہ ہندوستان کی قیادت چپ کر کے پھر کمبل لے کے لیٹ جاتی ہے. یہ ابھی بھی جاری رہے گا, لیکن ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی نہج پر لے جانے کے لیے یہ بالکل نہ ضروری ہے اور نہ یہ ہوگا کہ ہم سے بالکل کٹی کر لی جائے. ہم سے کٹی امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کو یاد ہے جب افغانستان کی جنگ میں ہم نے سلالہ کا روٹ بند کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ پوری 20 سال کی جنگ میں اگر ہم نے ان کے اتحادی کا کردار ادا نہ کیا ہوتا تو وہ افغانستان تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا ہماری ایئر بیسز استعمال نہیں ہوئی تھی؟ کیا جیکب آباد استعمال نہیں ہوا تھا؟ تو میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, بہت ساری باتیں ہیں. ہم بھی امریکہ کے لیے انیویٹیبل ہیں, ہماری بھی ضرورت اس کو پڑے گی. لہٰذا آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرمپ صاحب اتنے یعنی نائیو ہوں گے کہ وہ کھٹاک سے پاکستان کے اوپر ریڈ لائن لگا دیں, جو لوگوں کی شاید خواہش بھی ہے. اچھا بخاری صاحب کچھ روز قبل میتھیو ملر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات پاکستان کے ساتھ اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں کیا لگ رہا ہے آپ کو, کچھ لیکن اسی میتھیو ملر نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان ہمارا بہت ریلائبل اتحادی ہے اور ہمارا یہ اتحاد جو ہے وہ ہر قسم کے نرم گرم موسم میں جاری رہے گا. یہ بھی انہوں نے کہا تھا. ابھی ریسنٹلی جان کربی کا ایک بیان تھا, اس میں بھی اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ جی ان کا ہم نیٹو کا سٹیٹس نہیں رہنے دیں گے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات ختم کر لیں گے. اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات 2 وے ہیں, 1 وے نہیں ہیں. تو میرے خیال سے اب جیسا میں نے کہا کہ لیٹ ٹرمپ سیٹل انٹو دا سیڈل, وہ ذرا بیٹھ جائیں ڈھنگ سے, پھر ان کو ایڈمنسٹریشن بتائے گی کہ کیا آپ نے کرنا ہے, تب پتہ چلے گا. بخاری صاحب ایک نوشن یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ظاہر ہے یہ والا آخری ٹینیور ہے اور یہ آخری 4 سال ہوں گے, تو اس بار ڈونلڈ ٹرمپ جو وعدے کریں گے یا جو چیلنجز آئیں گے ظاہر ہے ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وعدے کر رہے ہیں وہ ان کو پورا کریں گے. جس طرح سے جنگ بندی والی باتیں ہیں یا وہ عمل درآمد بھی آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکا ہے, اور وہ ایک یہ بھی نوشن کہ شاید نوبیل پرائز کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملے, اور اس وجہ سے وہ اس بار جو ہے وہ مختلف اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں کا سب سے بڑا کلیم ہے کہ میں نے یہ یرغمالی جو ہے رہا کرائے ہیں اور غزہ میں پیس کا علمبردار ہوں. یہی بات کہہ کے بائیڈن صاحب نے آفس چھوڑا ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جو معاہدہ ہوا تھا وہ بائیڈن کے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے ہوا تھا. اینی وے وہ کریڈٹ لینے کی خواہش بھی ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ میں جس طریقے سے پھنسا ہوا ہے, پورا نیٹو پھنسا ہوا ہے آلموسٹ, کیونکہ کہا تو نہیں جا رہا, ماننا تو نہیں جا رہا, لیکن نیٹو
is involved in Ukraine war. لیکن کہہ تو رہے ہیں کہ مذاکرات وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں جنگیں ختم کرنے آیا ہوں, میں جنگیں ختم کروں گا, امریکہ کو اسٹرانگ بناؤں گا. سلوگن کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یوکرین کی جنگ سے نکلیں گے کیسے بائیڈن صاحب, یہ میرے خیال سے وی ہیو ٹو ویٹ.